اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی اسٹوڈنٹس, تو اگر آپ لوگ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں اور آپ کا یہ پلان بن رہا ہے کہ آپ نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے, کیونکہ اس کے اندر آج میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کا ان ویڈیو مکمل اوور ویو کرنے جا رہا ہوں, جس میں ہم اس کے بارے میں مختلف چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کہ انٹروڈکشن کیا ہے, ڈیوریشن کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ کون سی بکس پڑھائی جاتی ہیں, اس کے علاوہ اس کا فیس اسٹرکچر کیا ہے, اس کے بعد آپ کے کتنے نمبر ہوں تو آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن مل سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے مائنڈ میں کوشچن گردش کر رہے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس ان ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے حوالے سے, وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام کلیئر آؤٹ ہو جائیں گے. تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا, تاکہ جو بھی میں چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا, آپ کے سامنے شیئر کروں گا, اس کی ایک تو آپ کو سمجھ آ جائے, اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا آسان ہوگا کہ کیا آپ کو ویڈیو کے اندر بی ایس کمپیوٹر سائنس کرنا ہے یا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم مختلف چیزوں کو کور اپ کریں گے, جس میں فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے کہ بی ایس کمپیوٹر سائنس کا انٹروڈکشن, اس کے بعد اس کا ڈیوریشن, اس کے بعد کورس ایگزامشن یہاں پہ الاؤ ہے یا نہیں الاؤ, اس کے بعد اسیسمنٹ آف اسٹڈی پروگریس, ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو اسٹڈی پروگریس ہوتی ہے اس کو اسیس کیسے کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کا جو ایڈمیشن کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کتنے نمبر آپ کے ہوں تو آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن مل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ کورسز آف اسٹڈی یا اسٹڈی اسکیم آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ کو بی ایس کمپیوٹر سائنس کے اندر کون سی بکس پڑھائی جائیں گی. اس کے بعد ایوارڈ آف ڈگری, کہ ڈگری کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد فیس اسٹرکچر فار بوتھ لوکل اینڈ اوورسیز, ٹھیک ہے, کہ فیس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے لوکل کے لیے جو کہ پاکستان کے اندر ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ ویڈیو میں اسٹڈی کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے جو فیس اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ اسکوپ اینڈ سیلری آف بی ایس سی ایس گریجویٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جو بی ایس سی ایس کا گریجویٹ ہے, ٹھیک ہے, جب آپ یہاں سے گریجویشن کر کے نکلیں گے تو اس کے بعد اس کا اسکوپ کیا ہوگا, اس کی سیلری آپ کو کیا ہوگی. تو کیونکہ ان چیزوں کو تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا آسان ہوگا کہ کیا آپ کو یہاں پہ بی ایس کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لینا ہے یا نہیں لینا. تو فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ انٹروڈکشن کو. تو انٹروڈکشن یہاں پہ دیکھیں کہ بی ایس کمپیوٹر سائنس جس طرح نام سے کلیئر ہے, تو یہاں پہ آپ کو کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ مطلب کہ مکمل نالج یہاں پہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کی جو ان بلٹ ٹیکنالٹیز ہوتی ہیں وہ, اور اس کے بعد جو کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں آف کمپیوٹر اینڈ اٹس ریلیٹڈ کنٹمپریری ایشوز, ٹھیک ہے, کہ جو کمپیوٹر کی فیلڈ کے ریلیٹڈ جو موجودہ مطلب کہ پرابلمز ہیں, کمپلیکسٹیز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ان بلٹ ٹیکنالٹیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو یہاں پہ سمجھائی جاتی ہیں. اور مور ایور یہاں پہ جو اس کا کریکولم ہے, ٹھیک ہے, وہ نیشنل کریکولم ریویژن کمیٹی کی جانب سے اپروو کیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو ایچ ای سی نے کیونکہ مطلب کہ اپروو کیا, تو جو بھی یہاں پہ یعنی کہ بکس پڑھائی جاتی ہیں وہ ایچ ای سی کی جانب سے اپروو ہو چکی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آؤٹ ڈیٹڈ کنٹینٹ یا آؤٹ ڈیٹڈ آپ کو مطلب کہ کریکولم یہاں پہ یعنی کہ فالو کیا جا رہا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی مطلب کہ کریکولم فالو کیا جا رہا ہے اب وہ ایچ ای سی کی جانب سے اپروو ہے, اور جو کنٹینٹ باقی یونیورسٹی میں فالو کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ بھی آپ کی یونیورسٹی میں ویڈیو میں بھی فالو کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ فائنل ایئر کے دوران آپ کو یہاں پہ ایک پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس پروجیکٹ کے مطلب کہ کرنے کے لیے آپ کو یوزلی کولیبریشن میں کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ جو آپ کی انڈسٹری کے آپ کی جو بی ایس کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے اس کے باقی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے کرتے ہیں. تو یہاں پہ یونیورسٹی کو مطلب کہ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو نومینیٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد ان کی گائیڈنس کے اندر آپ لوگ یہاں پہ جو آپ کے لاسٹ سیمسٹر میں پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اس کا بیسک انٹروڈکشن. اس کے بعد جی کچھ اور انفارمیشن ہے جو کہ بی ایس سی ایس کے حوالے سے, اس میں دیکھیں کہ کورس ایگزامشن یہاں پہ الاؤ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے مطلب کہ بی اے کیا ہوا ہے یا آپ نے اے ڈی بی کیا ہوا ہے, اس کے بعد یہاں پہ ان بکس کو چھوڑ کے آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس کے 5ویں سیمسٹر میں بھی ایڈمیشن آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہاں پہ لازمی نہیں کہ آپ نے پہلے سیمسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے. اس کے علاوہ جی ڈیوریشن اس کا آپ کو پتہ ہے کہ 4 ایئرس کا ہے, جس میں ٹوٹل 8 سیمسٹرز ہوں گے. اس کے علاوہ اسیسمنٹ آف اسٹڈی پروگریس, تو یہاں پہ آپ لوگوں کا جو مطلب کہ یعنی کہ اسٹڈی کا سسٹم ہے اس کے اندر آپ کے کوئزز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آن لائن ہوتے ہیں. اس کے بعد اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے آن لائن سبمٹ کروانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جی ڈی بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گریڈڈ ڈسکشن بورڈ, جس میں ایک ٹاپک دیا جاتا ہے اور اس کا آنسر آپ لوگوں نے ود ان ڈیو ڈیٹ سبمٹ کروانا ہے. تو اس کے علاوہ فائنل ٹرم اور مڈ ٹرم ہوتے ہیں جن کی جو ٹوٹل ویٹیج ہے, ٹھیک ہے, وہ 80 سے 85% ہوتی ہے, جو کہ آپ کا پورا سیمسٹر کا رزلٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو لاسٹ میں کرنا پڑتا ہے, جو کہ CS619 کے نام سے فائنل ایئر پروجیکٹ ہے, جو کہ آپ کو لاسٹ 7th اینڈ 8th سیمسٹر میں دونوں میں کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کا جو مطلب کہ بیسک انفارمیشن ہے وہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کا ایڈمیشن کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کہ کتنے نمبر آپ کے ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایڈمیشن مل سکتے ہیں. یہاں پہ فرسٹ آف آل کہ آپ لوگوں کی جو 12 ایئرس ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو, ٹھیک ہے. منیمم مارکس یہاں پہ کتنے 50% مارکس, اگر آپ کے 50% مارکس ہیں تو یہاں پہ ایڈمیشن آپ کا کنفرم ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ مطلب کہ آپ نے یعنی کہ کوئی بھی آپ نے کیا, آپ نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے, آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا, آپ نے کچھ بھی کیا ہے,
ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ایڈمیشن آسانی سے لے سکتے ہیں اگر آپ کے 50% مارکس ہیں. ہاں لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا مطلب کہ ایف اے وغیرہ کیا ہو جس میں آپ نے میتھمیٹکس نہیں پڑھی تو یہاں پہ آپ کو فرسٹ 2 سیمسٹر کے اندر میتھمیٹکس پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد آپ کو آگے مطلب کہ چلایا جائے گا. اگر آپ یہاں پہ مطلب کہ آپ نے پہلے میتھ نہیں پڑھی ہے انٹر کے اندر، ٹھیک ہے، آئی سی ایس نہیں کیا، ایف ایس سی نہیں کیا، آپ نے کوئی ایف اے کیا یا کوئی اور آپ کے پاس مطلب کہ جہاں پہ آپ نے میتھمیٹکس نہیں پڑھی، تو پھر یہاں پہ آپ کو پہلے 2 سیمسٹر کے اندر میتھمیٹکس پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد آپ کو آگے چلایا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ لوگ انٹری روٹ کے تھرو ایڈمیشن لیتے ہیں، جو کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایگزامشن کی بات کی کہ اگر آپ کے 14 ایئرس آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہیں، آپ نے اے ڈی بی کیے ہوئے یا آپ نے بی اے کیے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے 45% مارکس یا آپ کی جو 2.0 سی جی پی ہے وہ آپ کی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، 14 ایئرس آف ایجوکیشن میں. اس کے بعد یہ جو یہاں پہ مطلب کہ 12 ایئر ایجوکیشن کا کرائٹیریا بتایا گیا، یہ بھی آپ لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے. یہ آپ لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بھی مطلب کہ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس میں بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ 12 ایئرس آپ کے ایجوکیشن کمپلیٹ ہے، 50% مارکس اگر آپ کی 14 ایئرس ایجوکیشن کمپلیٹ ہے تو آپ کو صرف اور صرف 45% مارکس پہ آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی جو اسٹڈی اسکیم ہے، جو کہ مطلب کہ آپ کو کس سیمسٹر میں کون سی بکس پڑھائی جائیں گی. تو یہ آپ لوگوں کا سیمسٹر نمبر 1 ہے. اس کے اندر یہاں پہ دیکھیے کورس کوڈ اور اس کے بعد اس کے نام یہاں پہ مینشن ہے، تو اس کو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکس آپ کو یہاں پہ مطلب کہ پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ آپ کو سیمسٹر نمبر 2 ہے، اور سیمسٹر نمبر 2 کے بعد ٹھیک ہے یہ سیمسٹر نمبر 2 کی بکس ہیں، سیمسٹر نمبر 1 اور یہ 2، اینڈ دین ٹھیک ہے یہ سیمسٹر نمبر 3 ہے اور یہ سیمسٹر نمبر 4 ہے. اس کے اندر بکس آپ دیکھیں یہاں پہ کورس کوڈ لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کا ٹائٹل لکھے ہوئے، تو یہاں پہ مکمل آگے انہوں نے کریڈٹ آورس بھی بتائے اور پری ریکوزٹ بھی بتائے ہوئے ہیں. پری ریکوزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے یہاں پہ CS201 ہے تو اس بک کا CS201 پری ریکوزٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے CS201 پڑھی ہے اور آپ کی پاس ہو چکی ہے تو ہی آپ یہاں پہ CS304 کے ساتھ جا سکتے ہیں. اس کو آپ اگلے سیمسٹر میں پک کر سکتے ہیں. اگر آپ کی CS201 فیل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس بک کو سلیکٹ نہیں کر سکتے. اس طرح اس بک کی بھی CS201 پری ریکوزٹ ہے، تو اس کی بھی اگر آپ CS201 آپ کی فیل ہے تو پھر آپ CS403 کے ساتھ نہیں جا سکتے، اس کو آپ پک نہیں کر سکتے. اس طرح اگر آپ CS11 فیل ہے تو پھر آپ اس بک کو بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ پری ریکوزٹ کو بھی آپ نے لازمی BS کمپیوٹر سائنس میں فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا 5واں سیمسٹر ہے اور یہ 6 ہے. ٹھیک ہے، مکمل اسٹڈی اسکیم آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بکس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا. اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے ان بکس میں مطلب کہ آپ کے لیے آسانی ہے نہیں آسانی، تو ان کو آپ مکمل فردر ایکسپلور کریں گے تو بھی آپ کو کافی سارے آنسر خود ہی مل جائیں گے کہ آپ لوگوں نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے یا یہ بکس آپ کے لیے ہیں، یا آپ کو اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ پھر کسی اور اسٹڈی پروگرام میں موو آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ سیمسٹر نمبر 7 ہے اور یہ سیمسٹر نمبر 8 ہے. تو یہاں پہ آپ کی مکمل جو اسٹڈی اسکیم ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی. اس کے بعد یہ ایوارڈ آف ڈگری کہ جب آپ لوگوں کو ڈگری ملنی ہوتی ہے تو اس کا جو بیسک کرائٹیریا وہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو ڈگری کا بیسک کرائٹیریا یہاں پہ بڑا سمپل ہے کہ ایک تو آپ کے جو 134 کریڈٹ آورس ہیں جو کہ اس ڈگری کے ہیں وہ آپ کے مکمل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کا جو منیمم CGP ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا 2.0 لازمی ہونا چاہیے. اگر آپ کا 2.0 سے کم ہے تو آپ ڈگری کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ نے BS کمپیوٹر سائنس میں مطلب کہ انرول کیا تھا لیکن آپ کو بعد میں لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے یہاں پہ مطلب کہ ADP میں مجھے مطلب کہ 2 سال کے بعد ڈگری مل جائے تو وہ آپ کو ADP کی ڈگری مل سکتی ہے. لیکن اس کا ایک کرائٹیریا کہ ایک تو آپ نے 3 کریڈٹ آورس کے ایک جو فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہے اس کو آپ نے لازمی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ADP کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ریمیننگ کورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ اب اگر BS CS میں آپ نے جتنی بکس پڑھی ہیں اس کے بعد اگر وہ مطلب کہ پہلے 2 سال میں آپ نے پڑھی ہیں اور ان 2 سالوں میں سے وہ ایسی بکس ہیں کہ جو آپ ADP کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر بھی میکسیمم آ رہی ہیں تو وہ بکس آپ کو دوبارہ نہیں پڑھنی پڑیں گی. لیکن جو ADP کی ریمیننگ بکس ہوں گی وہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی. اس کے بعد آپ لوگوں کو اس میں ڈگری مل سکتی ہے. باقی یہاں پہ نیکسٹ یہ آپ لوگوں کا مطلب کہ ڈگری کا ایک بیسک کرائٹیریا ہے، اس کو دیکھ لیے. دین ہم چلتے ہیں فی اسٹرکچر پہ. تو فی اسٹرکچر یہاں پہ دیکھیں لوکل اسٹوڈنٹس ان پاکستانی روپیز. ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان کے اندر مطلب کہ رہ رہے ہیں اور آپ کی اسٹڈی یعنی کہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے BS کمپیوٹر سائنس تو اس کا جو مکمل فی اسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے. ایڈمیشن فیس آپ کو 3000 روپے جمع کرانی ہوتی ہے. رجسٹریشن فیس آپ کی 25 ہوتی ہے. 2000 روپے سیکورٹی فیس ہوتی ہے جو کہ ریفنڈیبل ہوتی ہے، آپ کو بعد میں واپس کر دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ انرولمنٹ فیس پر سیمسٹر 1000 ہوتی ہے. ایڈمیشن پروسیسنگ یہاں پہ ساری فیس لکھی ہوئی ہے. اور یہاں پہ مین بات کیا ہے کہ جو آپ لوگوں کی ڈگری کی مکمل فیس ہے، ٹھیک ہے، اب وہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہے 1,42,050 روپے، جو کہ مطلب کہ جس میں سیکورٹی فیس شامل نہیں ہے، اور جس میں سیکورٹی فیس شامل ہے تو وہ 1,44,050 روپے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پوری ڈگری پڑ جاتی ہے.
پر سمیسٹر آپ لوگوں کی فیس ہوتی ہے 11,000 جب آپ ایڈمیشن لیں گے تو ایڈمیشن کے ٹائم آپ کو 11,650 روپے جمع کروانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ایک بیسک آئی ڈی لیا اور اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ فرق ہی نہیں ہوگا. یہ 12,000 12,500 ایون کہ 13,000 تک بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی کہ آپ لوگوں کی فیس یہاں پہ اتنی ہوگی. تو یہ تو ہو گیا جی لوکل کے لیے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اوورسیز کا جو مطلب کیا ہے وہ کیا ہے یہاں پہ فیس اسٹرکچر. تو ان کی یہاں پہ ڈالرز کے اندر فیس ہوتی ہے. تو ان کی یہاں پہ ساری مینشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایڈمیشن فیس آپ کی $100 ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ فیس آپ کی $50. اس کے بعد انرولمنٹ فیس پر سمیسٹر آپ کی $15. ٹھیک ہے, تو یہ ساری فیس یہاں پہ مینشن ہے. تو یہ آپ نے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن آپ نے $285 سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. اس کے بعد جی یہ یہاں پہ ہو گیا. دین یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک فیس ہے جو کہ ڈس ایبل اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں لیکن آپ ڈس ایبل ہیں تو یہ آپ کی فیس ہے. یہ اس فیس سے جو کہ آپ نے لوکل دیکھی یہاں پہ, یہ اس فیس سے کم ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہاف ہے آسان لفظوں میں. تو یہ یہاں پہ دیکھیں اس کی فیس مکمل یہاں پہ صرف اور صرف $5,825 روپے آپ نے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن آپ نے سبمٹ کروانا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ فارم وغیرہ لازمی بات ہے فل کرنے ہوں گے, خود کو آپ نے پروو کرنا ہوگا کہ آپ واقعی ڈسیبل ہیں. اسی طرح اگر آپ اوورسیز ہیں اور آپ ڈسیبل ہیں تو بھی آپ لوگوں کی فیس اتنی ہوگی. یہ مکمل فیس اسٹرکچر آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اسکوپ کی کہ بی ایس سی ایس کا جو مطلب کہ اسکوپ ہے. جب آپ یہاں پہ بی ایس سی ایس کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگ مطلب کہ کس ٹائپ کی جابس آپ کو مل سکتی ہیں اور ان کی سیلری کتنی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ سافٹ ویئر انجینئر کی جاب آپ کو مل سکتی ہے, کمپیوٹر پروگرامر آپ بن سکتے ہیں, کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر, کمپیوٹر سسٹم انالسٹ, کمپیوٹر نیٹ ورک آرکیٹیکٹ. اس کے بعد موبائل ڈیولپر آپ بن سکتے ہیں یا اینڈرائڈ اینڈ آئی او ایس اپلیکیشن آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. نیٹ ورک انجینئر کی آپ کو جاب مل سکتی ہے, نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیچنگ کی آپ کو ڈفرینٹ پرائیویٹ اینڈ مطلب کہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ ٹیچنگ کی جابس جو آپ کو مل سکتی ہیں. باقی یہاں پہ ساری جابس مینشن ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ جابس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بی ایس سی ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد آسانی سے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ان کی سیلریز دیکھیں کہ اگر آپ کو پرائیویٹ جاب ملتی ہے تو اس کی سیلری آپ کی فریش گریجویٹ اگر آپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو پھر آپ کو 25,000 سے 90,000 روپے تک جو سیلری ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اسٹارٹ میں گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے, آپ بالکل فریش ہیں, تو سیلری آپ کی 40,000 سے 65,000 تک ہو سکتی ہے. اور اگر آپ مطلب کہ سیمی گورنمنٹ جو کہ آدھا پرائیویٹ ہے آدھا گورنمنٹ ہے, تو اس میں آپ کو 50,000 سے 90,000 روپے تک آپ کی سیلری ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہے اپنی فیلڈ کے اندر تو پھر آپ کی سیلری کافی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے, جو کہ مطلب کہ 1 لاکھ سے ابو اور 2 لاکھ مطلب کہ 50,000 تک آپ کی سیلری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ فریش ہیں, 3 ایئر ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے تو آپ کی سیلری کافی حد تک بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بی ایس سی ایس کی مکمل چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اسٹل آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی کرنے, اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ایک اور ویڈیو میں اس طرح آپ کو تمام جو پروگرامز ہیں اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں گا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.